مسجد سے باہر نکلے تو بادلوں کے ترشح سے زمین نم تھی۔ ہم جامعہ قرطبہ کی دیوار قبلہ کی طرف آگے بڑھے تو تھوڑی دور چل کر شہر پناہ کا ایک پرانا دروازہ نظر آیا۔ یہ باب القنطرہ تھا جو مسلمانوں کے عہد میں جنوب کی سمت سے شہر میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے زمانے کا دروازہ اب باقی نہیں ہے۔ یہ دروازہ ایک عیسائی معمار کا بنایا ہوا ہے۔ اس دروازے کے سامنے شرقاً غرباً ایک سڑک جا رہی ہے۔ سڑک کو پار کرتے ہی سامنے قرطبہ کا مشہور دریا وادی الکبیر بہہ رہا ہے۔ دوپہر کو شہر میں داخل ہوتے ہوئے بھی ایک جدید پل سے ہم نے بذریعہ کار یہ دریا عبور کیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ باہ دریا وادی الکبیر ہوگا، کیونکہ قرطبہ کے تذکروں میں اسی دریا کا ذکر کتابوں میں آیا ہے۔ پھر جب دریا کے ایک کنارے ایک بورڈ پر گواڈل کوئنر لکھا ہوا دیکھا تو یقین ہو گیا کہ یہ نام وادی الکبیر ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ شہر قرطبہ قدیم زمانے میں اس دریا کے شمالی سرے پر آباد تھا اور جنوب کی طرف سے دریا عبور کرتے ہی شہر پناہ شروع ہو جاتی تھی، جس کے اندر شاہی محلات واقع تھے۔ پہلی صدی ہجری میں جب طارق بن زیاد وادی لکا کے معرکے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے لشکر کے مختلف حصے اندلس کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کر دیے۔ چنانچہ قرطبہ کو فتح کرنے کی مہم خلیفہ ولید بن عبد الملک کے آزاد کردہ غلام مغیث رومی کے سپرد ہوئی تھی۔ مغیث رومی جنوب کی طرف سے آئے اور وادی الکبیر سے ذرا پہلے شکندہ کے مقام پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ قرطبہ کو فتح کرنے کے لیے پہلے دریا کو عبور کرنا اور اس کے بعد قرطبہ کی مضبوط اور بلند فصیل پر قبضہ کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ساتھ تھی۔ مغیث کے جاسوسوں نے شکندہ کے قریب ایک چرواہے کو روک کر اس سے پوچھ گچھ کی۔ چرواہے نے بتایا کہ قرطبہ کے راؤسا جنگ کے خوف سے پہلے ہی تلیطلہ کی طرف فرار ہو چکے ہیں اور شہر کی حفاظت کے لیے فوج بھی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ مسلمانوں نے چرواہے سے قرطبہ کی فصیل کے بارے میں معلومات کی تو چرواہے نے بتایا کہ فصیل تو بڑی مستحکم ہے، البتہ اس کے ایک حصے میں ایک شگاف پڑا ہوا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ رات کے وقت مغیث نے قرطبہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا تو ایک غیبی امداد کے طور پر آسمان سے بارش شروع ہو گئی اور بارش کی آواز میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز دب کر رہ گئی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لشکر نے اطمینان سے وادی الکبیر کا پل عبور کر لیا۔ بارش اور سردی کی وجہ سے فصیل کا محافظ بھی فصیل سے ہٹ کر اپنی چوکوں میں پناہ لے چکے تھے اور فصیل خالی پڑی تھی۔ چرواہے نے جس شگاف کی نشاندہی کی تھی وہ واقعتاً موجود تھا، لیکن وہ اتنی بلندی پر تھا کہ اس تک پہنچنا بھی آسان نہ تھا، لیکن ایک سرفروش مجاہد ایک انجیر کے درخت کا سہارا لے کر اس شگاف تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مغیث نے اپنا امامہ اتار کر اس کا ایک سرا اس کے ہاتھوں کی طرف پھینک دیا اور اس طرح یہ امامہ مسلمانوں کے لیے کمند کا کام دینے لگا اور یکے بعد دیگرے کئی سپاہی شگاف تک پہنچ گئے۔ انہوں نے مل کر فصیل کے اندر چھلانگ لگائی اور قریبی پہرے داروں پر حملہ کر کے انہیں قابو کر لیا اور شہر کا دروازہ کھول دیا، اور اس طرح یہ شہر کسی مؤثر مزاحمت کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہمارے سامنے وادی الکبیر کا وہی کنارہ تھا جہاں 1300 سال پہلے یہ انقلابی معرکہ پیش آیا تھا۔ سڑک پار کر کے ہم دریا کے کنارے پہنچے تو یہاں سے ایک قدیم اور بوسیدہ پل جنوب کی طرف جا رہا تھا۔ آج یہ ایک عام قسم کا پل معلوم ہوتا ہے جو بوسیدگی کی وجہ سے خستہ حالت میں نظر آتا ہے، لیکن کسی وقت یہ ساری دنیا کا سب سے عظیم الشان پل سمجھا جاتا تھا، اور چونکہ دنیا بھر میں اتنا پختہ اور اتنا وسیع اور اتنا مضبوط پل کوئی اور نہ تھا، اس لیے یہ دنیا کے عجائب میں شمار ہوتا تھا۔ مسلمانوں سے پہلے یہاں ایک معمولی سا کمزور پل تھا۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی تو انہوں نے دمشق میں بیٹھ کر قرطبہ کی ضروریات کا اندازہ لگایا اور اندلس کے گورنر سمح بن مالک خولانی کو حکم دیا کہ وہ وادی الکبیر پر ایک مستحکم پل تعمیر کرائیں۔ چنانچہ 101 ہجری میں ایک ماہر تعمیرات عبد الرحمن بن عبید اللہ الغافقی کی نگرانی میں یہ عالیشان پل تعمیر کیا گیا،
جس کا طول 800 ہاتھ اور چوڑائی 40 گز سے زیادہ تھی، اور یہ دریا کے سطح سے 60 ہاتھ بلند تھا۔ اس کے نیچے 18 خوبصورت در تعمیر کیے گئے تھے اور اس کے اوپر 19 برج بنائے گئے تھے۔ اس وقت دنیا بھر میں اس پل کی کوئی نظیر نہیں تھی، اس لیے اس دور کا ایک مورخ لکھتا ہے، قرطبہ کا پل دنیا کی عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے۔ اس پل کی توسیع اور مرمت بار بار ہوتی رہی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ اب بھی وہی پل ہے جو مسلمانوں نے تعمیر کیا تھا۔ زمانے کے انقلابات اور بوسیدگی نے اس کی شکل و صورت بگاڑ دی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سالہ سال سے کسی نے اس کی حالت زار کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن اس کے مضبوط آثار اس کے عہد شباب کی داستان سنا رہے ہیں۔ پل کے اوپر کھڑے ہو کر دونوں طرف دریا بہتا نظر آتا ہے، لیکن سردی کی وجہ سے اس کا بہاؤ سست تھا اور جگہ جگہ اگی ہوئی خودرو جھاڑیوں نے اس کے تسلسل اور روانی میں رکاوٹ پیدا کی ہوئی تھی۔ دریا کے کنارے کچھ پرانی عمارتوں کے کھنڈر بھی نظر آتے ہیں، جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ پن چکیاں تھیں جو مسلمانوں نے تعمیر کی تھی اور اندلس کے مسلمانوں کی خاص صنعت سمجھی جاتی تھی۔ ہم اس پل پر چلتے ہوئے اس کے جنوبی کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک اور قدیم قلعے کا دروازہ نظر آیا۔ یہ ایک بہت پرانا قلعہ ہے جو رومانی دور میں تعمیر ہوا تھا اور کالی گورس کہلاتا تھا۔ مسلمانوں کے دور میں یہ قاہرہ کے نام سے مشہور ہوا اور اب اسے کالا ہورا کہتے ہیں۔ اب اس قلعے کا بہت چھوٹا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جس میں ایک سرکاری دفتر قائم ہے، باقی حصہ سڑکوں میں آ گیا ہے۔